کوئی ذہن بنایا ہے کہ 28ویں ترمیم چونکہ اتنی اہم نوعیت کے معاملات ہیں تو یہ کب تک آ جانی چاہیے اندازاً؟ دیکھیے بادامی صاحب، میں پھر یہ کہوں گا کہ آئین کے اندر ترمیم جو ہے ایک تھوڑا پیچیدہ معاملہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ جی ہاں۔ اب یہ بات چیت شروع ہوئی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوگی، اور جب اس پر اتفاق رائے ہوگا اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں بنسبت قانون سازی کے، جس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی یعنی ہے، وہ کوشش آپ اس چیز کی آسان کریں ہوتی گے ہے۔ کہ احسن صاحب کہ اس میں سے کچھ چیزیں اف ناٹ آل بجٹ سے متعلق ہیں تو کم از کم اگلے بجٹ سے پہلے تو آ ہی جائے تاکہ اگلا بجٹ اکارڈنگلی پریپیئر ہو۔ جی یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ ان چیزوں کو جتنی جلدی کیا جائے اتنا اچھا ہے، چونکہ اگلے بجٹ کے اندر اس وقت میں ایز منسٹر آف پلاننگ اور ڈیولپمنٹ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2018 میں جو ہمارا وفاقی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ جی ڈی پی کا 2.6% ہوتا تھا۔ صحیح ہے۔ اب وہ گھٹ کے 0.8% رہ گیا ہے، اور یہ حجم سکڑ رہا ہے اور آئندہ مزید سکڑے گا اگر ہم نے وفاقی حکومت کے اوپر جو صوبائی نوعیت کے اخراجات پار کیے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نہ فارغ کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اگلا بجٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں آپس میں طے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سو لیٹس سی کہ اس میں ویسے آن اے لائٹر سائڈ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کل ایم کیو ایم کے تو خواجہ اظہر صاحب بڑے پر امید تھے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی، نہیں مانی تو فیصلہ ساز منوا لیں گے، پھر بھی نہیں مانی تو ایک اور طریقہ بھی ہے ان کو منوانے کا، وہ دسمبر میں پتہ لگ جائے گا۔ یہ کیا دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اچھے ماحول کے اندر طے کرنا چاہیے، اور لوکل باڈیز کے اوپر اب جب کہ چیئرمین پی 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 بھی قومی اسمبلی کے اندر ایک اچھے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ افہام اور تفہیم کے ساتھ ان چیزوں کو ہم طے کریں، کیونکہ انلیس سب 2/3 اکثریت کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور فاٹا کے علاقوں کو جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کا حق دینے کا تعلق ہے، اس پر تو شاید اپوزیشن جماعتیں بھی آمادہ ہو جائیں ووٹ کرنے کے لیے۔ ویسے عمران خان صاحب کا بیان مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجٹ اور دیگر چیزوں میں ہمیں تو کہنا پڑتا تھا، کہلوانا پڑتا تھا کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ پورے کرواؤ یار۔ آپ کو بھی ایسی کوئی مشق کرنی پڑتی ہے یا آپ کے اتحادی اچھے ہیں وہ آپ کے بولنے سے ہی مان جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہم نے تو آپ اس کے سب ٹرانسپیرنٹلی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کے ساتھ انگیج کیا، ہمارے لاء منسٹر نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کیا، ان کے لیگل ماہرین کے ساتھ انگیج کیا، اور ہم نے یہ تمام عمل جو ہے بہت شفافیت کے ساتھ پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے اور قومی اسمبلی کے اندر سینٹ میں اس پر بحث ہوئی اور اس کے بعد اس کو پاس کیا۔ ہم نے اس طرح بلڈوز نہیں کیا جس طرح پی ٹی آئی ایک دن میں 30 قانون بلڈوز کرتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو آئین کی بہت زیادہ پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، یہ وہی جماعت اور وہی لیڈرشپ ہے جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے آئین شکنی کے یہ مرتکب ہوئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی کوئی سویلین قیادت جس نے آئین توڑا ہے اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کیا جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی اپنے نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے، اور اسے سپریم کورٹ نے بحال کیا اور اسے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ قرار دیا۔ گویا ان پر تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں اس کی خلاف ورزی کے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک وسعت ہے کہ وسعت قلبی ہے، ہم نے ایک جمہوری جذبے کے تحت کوئی ایسی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ البتہ یہ پاکستان کی تاریخ میں نام لکھا جائے گا عمران خان صاحب کا کہ واحد لیڈر تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا تھا۔ اس سے پہلے خان صاحب کے خلاف ڈکٹیٹر خان صاحب کوالیفائز کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنے، آپ بس وسعت قلبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بنا نہیں رہے، وفاق انیشیٹ نہیں کر رہا۔ دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، 6 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے، انہوں نے اس پہ لکھا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کیا گیا اور آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہی ہے۔ چلو پچھلا جو آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی تھی آپ نے مشرف صاحب، اس سے کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہے میرا خیال ہے۔